رہتے ہیں، بے وقت کھیل کود کر رہے ہو تو سمجھ لیجئے کہ مسلمان یہاں رہتے ہیں، صحیح طریقے سے کرکٹ نہیں کھیلتے، کرکٹ کے میدان میں نہیں جاتے، جسم کی ورزش نہیں کرتے۔ جس طرح سے ہوا، پانی، روشنی، مکان ضروری ہے، اسی طرح سے جسم کی ایکسرسائز بھی ضروری ہے، لیکن کوئی توجہ اس پر نہیں ہوتی۔ المؤمن القوی خیر من الضعیف، مومن جو ہے قوی ہونا بھی ضروری ہے، وہ ضعیف سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات بیان کی ہیں، وہ جو ہے زیادتاً فی العلم والجسم، ان کا علم بھی وسیع تھا اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے۔ آپ یہ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم مضبوط ہونا چاہیے تاکہ آپ نماز بھی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ آج لوگ بہت ساری طاقتیں رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ رات کے 3 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں۔ میں موبائل کی مخالفت نہیں کرتا، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، سیکھیے، لیکن خراب باتوں سے اجتناب کریے، پرہیز کریے۔ حال یہ ہو گیا ہے کسی نے فارورڈ کیا، پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، لگے فارورڈ کرنے کے لیے، کٹ 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 کٹ، دیکھتے بھی نہیں، پتہ چلا پھر پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا، جس نے شروع کیا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا، اور دوسرے بیچارے پکڑے جاتے کہ آپ نے فارورڈ کر دیا تھا۔ احتیاط کریے، وقت ضائع نہ کریے۔ حضرت مفتی صاحب نے بہت ساری نصیحت آمیز باتیں کہی، بزرگوں کی خدمت کی بات کہی، والدین کی خدمت کی بات کہی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رہنے کی بات کہی۔ یہ سب عملی ضروریات ہیں جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ آپ شہر کے لیے، ملک کے لیے سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ۔ آپ ایسے تھے، آپ کو دیکھ کر پولیس، حکومت، ضلع انتظامیہ یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ بہترین شہری ہے، یہ پیارے شہری ہیں، ان کے لیے شراب کے لیے کہا نہیں جاتا کہ شراب نہ پیو، ان کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ جوا کھیلو، یہ گنڈا گردی میں نہیں ہے، یہ بہت ہی شریف شہری ہے، ان کی مثال دی جائے، ان کے بارے میں لوگ مثال دیں کہ فلانے محلے میں مسلمان ہیں، سب وقت پہ سوتے ہیں، سب وقت پہ اٹھتے ہیں، سب وقت پہ جاگتے ہیں، سب نماز کے پابند ہیں، اور ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہر بار رمضان شریف آتے ہیں، ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، 30 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور ایک عملی نمونہ دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے رمضان شریف آئیں گے تو ساری مسجدیں آباد ہوگی، اور جیسے رمضان گئے آپ بھی گئے۔ نہیں، اب طے کر لیجئے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ اتنی بڑی بیماری پورے ملک میں اور پوری دنیا میں آئی، کرونا، ہر ایک کا ملنے والا، ہر ایک کا رشتہ دار اس بیماری میں چلا گیا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ آج ہم خیریت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ شب برات ہم کو نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ رمضان میں نصیب ہوں گے، اور تبدیلی آنا چاہیے۔ تبدیلی کیا؟ ایک دو بات کر بات کو ختم کریں گے۔ جہاں تھے وہی ہے۔ غور کریں کہ کتنے لوگوں کو نازلہ قرآن پاک نہیں آتا، غور کریں۔ میں کبھی کبھی ہاتھ اٹھواتا ہوں، آج نہیں اٹھواتا، تھوڑا پردہ رکھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ آدھے لوگ ہوں گے اس مجلس میں
تو نہیں آتا. ارے بھائی گاڑی چلانا نہیں آتی تھی تو پڑھنا سیکھ لی, چلانا سیکھ گئے, چلاتے. موبائل نہیں آتا تھا, سیکھ گئے. قرآن پاک کا پڑھنا بھی فرض ہے. مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے, یہ سمجھ لیجئے. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے کہیں کچھ صورت یاد کر لی, آپ نے نماز پڑھ لی, لیکن آپ کا کام پورا نہیں ہوا. قرآن پاک کا پڑھنا اور سمجھنا فرض ہے. تو آج طے کریے کہ جن لوگوں کو نازلہ قرآن پاک نہیں آتا وہ انشاءاللہ تعالی یہ پورے سال کا وقت ہے, اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک مولانا اسماعیل صاحب کے مدرسے میں تشریف لائیے, نام لکھوائیے, شرم مت کیجیے. جوان ہو, چھوٹے بچے تو مدرسے میں پڑھیں گے, اسکولوں میں پڑھیں گے. جو بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, مائیں بہنیں ہیں, چاہے 20 سال کی ہو, چاہے 70 سال کی ہو, چاہے بزرگ بوڑھے ہو, اور ان کو قرآن پاک اگر نہیں آتا وہ نام لکھوائیے. انشاءاللہ میں انتظام کروں گا اس بستی میں, جہاں کہیں گے وہیں. حضرت مفتی صاحب بیٹھے تشریف فرمائے, جہاں آپ کہیں گے وہاں درجہ کھول دیں گے. وہ بزرگوں کے لیے اور ماؤں بہنوں کے لیے ہوگا. کوئی شرم مت کیجیے. ابھی اس مجمع سے اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ آتی ہے, بہت بڑی تعداد ایسی نکلے گی جس کو نماز جنازہ نہیں آتی. میں یو پی کے اندر ایک دیوبند کی سمت میں جا رہا تھا, اچانک نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. اور نماز کے فوراً بعد اعلان ہوا کہ نماز جنازہ بھی ہے, کسی کا انتقال ہوا. تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی نماز جنازہ بھی پڑھنا. تو نماز جنازے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وارثان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اجازت ہے. امام صاحب پوچھتے ہیں. اب اعلان ہوا, ارے بھئی اجازت ہے, کوئی جواب نہیں آ رہا. پھر اعلان ہوا اجازت ہے, کوئی جواب نہیں آ رہا. پھر ذرا شور مچا کہ بھئی ان کے کوئی وارث ہے نہیں ہے. تو دور اس صفوں سے باہر ٹیلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے, اس میں سے مرنے والے کا بیٹا کہتا ہے اجازت ہے. اب سمجھ لیجیے, اب سوچ کی بات ہے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا نماز پڑھنے کے لائق نہیں تھا, اسے نماز نہیں آتی تھی. آپ اس مجمع میں غور کریے. میرے نانا محترم ہر مجلس میں, ہر شادی میں, میرے نانا مفتی عبدالرزاق صاحب میرے ماموں تھے, اور ان کے والد محترم حاجی سالار خان صاحب کبھی تہجد, عام آدمی تھے, کوئی بڑے عالم نہیں تھے, لیکن تقویٰ تھا. ہر شادی کے اندر وہ تشریف لے جاتے تو بچوں کو بٹھا کر نماز جنازہ یاد کراتے تھے. آپ غور کریں اپنے اوپر, بہت لوگوں کو نماز جنازہ یاد نہیں ہوگا. یاد کریں. بیٹے مولوی صاحب کے پاس تبدیلی لائے. بھئی قرآن پاک ناظرہ نہیں آتا, سیکھیں. ناظرہ یاد ہو گیا ہے تو ترجمے کے ساتھ سیکھیں. ترجمہ یاد ہو گیا ہے تو تفسیر کے ساتھ سیکھیں. اور تفسیر یاد ہو گئی تو عربی زبان سیکھیں. ہماری زبان جنت کی زبان, قرآن پاک کی زبان, جنت کے انسانوں کی زبان عربی ہے. ایک سازش کے تحت عربی سے ہم کو محروم کر دیا گیا اور ہم بھی اس سازش کا شکار ہو گئے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ 1400 سال سے اسلام ہے. 1400 سال سے اسلام نہیں ہے. 1400 سال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. غلط فہمی پھیلائی گئی اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں 1400 سال سے اسلام ہے. نہیں, بالکل نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام رہے گا. آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں تشریف لائے. جنت سے جب تشریف لائے تو یہاں تشریف لائے, اور ہندوستان میں جو خوشبو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے لائی بھی خوشبو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے. وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ خوشبو اسلام کی ہے, وہ خوشبو دین کی ہے. آج دنیا کے 3 بڑے اداروں کا تعلق ہم سے, ہندوستان سے, بہت سارے عرب ممالک اور خلیج
کیا رکھتے ہیں؟ اسلام کی خدمت ہندوستان نے کی. مشہور ہے کہ عربی زبان قرآن پاک عرب میں نازل ہوا، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. سمجھ لیجئے قرآن پاک کی تمام بہترین تفاسیر ہندوستان میں لکھی گئی. دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند اور تبلیغی جماعت پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن کر رہی ہے. اسی وجہ سے جو باطل طاقتیں ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو جلیل طاقتیں ہیں، تھوڑی ہیں اور وہ انگلی اٹھاتی رہتی ہیں. جھوٹی، بے ایمان، حرام خور ہے، کچھ نہیں ہوگا ان سے. کبھی قرآن پاک پر انگلی اٹھاتے، یہ آیت ہٹا دو، وہ آیت ہٹا دو. ان کو کچھ سمجھ میں تو نہیں آتا، یہی کہتے رہتے. کبھی کچھ جھوٹے مکار تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ جھوٹے مکار تھوڑے سے برادریان وطن کی بڑی تعداد 99% ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمیں وطن سے محبت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں. حب الاوطان من الایمان، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. تو یہ مکار طاقتیں کیونکہ ان کے بس میں نہیں آتی تو یہ تینوں طاقتوں کے خلاف بولتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کچھ بولے، کچھ نہ بولے، ان پھوکوں سے چراغ نہیں مٹتا نہ بجھتا، لیکن عملی ثبوت یہ دے دیجئے کہ سارے کے سارے مسلمان بہت ہی با اخلاق، با کردار اور با صلاحیت اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکن ساتھ کے ساتھ اسلامی تعلیمات بھرپور ان کے اندر ہو. آج پردے کے اوپر، حجاب کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، جھوٹی بحث. ہماری ہندو بہنیں پردہ کرتی ہیں، سکھ بہنیں پردہ کرتی ہیں. بے پردگی پہ بحث نہیں ہو رہی، بے غیرتی پہ بحث نہیں ہو رہی. پابندی لگانے کی ضرورت ہے تو بے غیرتی کے اوپر ہے، ننگے پن کے اوپر ہے. بلاکار ہو رہے، ظلم ہو رہے، زیادتی ہو رہی ہے بچیوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے. پابندی لگائی ہے ان پر، لیکن جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے، عدالتوں میں بھی جھوٹے بیٹے بٹھائے گئے، وہ یورپ کی تقلید کرتے ہیں. ہندوستان کے دشمن ہیں، ہندوستان کے دشمن پوری یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہندوستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، ہندوستان آگے بڑھے یہ نہیں دیکھنا چاہتے. ملک خوبصورت ملک ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ٹورزم کے لیے، علاج کے لیے، ہیلتھ کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں انتشار پھیلاتے ہیں وہ یورپ کے لوگ، اور ان کے ماتحت کچھ غلام لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے ایجنٹ موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار رہے، بد امنی رہے. تو وہ لوگ جو یہاں تفریح کرنے آنا چاہتے ہیں یا گھومنے آنا چاہتے ہیں یا علاج کر، دنیا کا سب سے سستا ملک ہے. اگر انگلینڈ کا آدمی 100 پاؤنڈ لے کر آئے گا، 1000 لے کر آئے گا تو 1 لاکھ ہو جائیں گے. امریکہ کا بھی 1000 لے کر آئے گا تو 80,000 ہو جائیں گے. سستا ہے تو ان کو یورپ والوں کو کھٹکتا ہے. ان کی فیکٹریاں بے حیائی کے کپڑے تیار کرتی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہی بے حیائی کے کپڑے ہمارے ہندوستان کے لوگ پہنے. ساڑیاں بھی چھوڑ دیں، شلوار کرتا بھی چھوڑ دیں. وہ جیسے ننگے لباس کے کپڑے وہ بناتے ہیں ویسے ہندوستان کے لوگ پہننے لگے. وہ ہندوستان کو بہت بڑی مارکیٹ سمجھتے ہیں. 130 کروڑ کی مارکیٹ کو اپنے قبضے سے، جس طرح سے انگریز یہاں آیا تھا تجارت کرنے کے لیے، آج بھی اسی للچائی کی نظر سے پورا یورپ ہندوستان کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے. اپنا مال یہاں کمانا چاہتے ہیں.
یہ سارا جھگڑا اسی بات کے لیے ہے. سمجھ جائیے, امن پسند بننا ہے, ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے, ان کو اپنا دوست بنانا ہے, سدبھاونا پھیلانی ہے, اور سدبھاونا میں ملک کا ہندو اکثریت کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ملک کی اکثریت عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, محبت کے ساتھ. ہر آفیسر, ہر پولیس والا, اگر کبھی کوئی معاملہ ہو پولیس والوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کریے. اگر کہیں پولیس والا ڈیوٹی دے رہا ہے اور چیکنگ کر رہا ہے گاڑی کے لیے, آپ پہلے کھڑے ہو جائیے. میں کسی جگہ جا رہا تھا تو بورا کمیونٹی کے لوگ امیگریشن پہ آئے تھے. میں بتا رہا ہوں عجیب سی بات. تو مجھے امیگریشن والوں نے بورا کمیونٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا, دیکھیے وہ بھی مسلمانوں کا ہی قصہ ہے, سمجھ لیجئے, ہے نا. بہروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ صاحب ان لوگوں سے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, یہ بڑے بھلے لوگ ہیں. واقعی آپ کو بھی لگتا ہوگا یہاں بھی بورو کمیونٹی سے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہی تاثر ہمارا ملک کے ساتھ, ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانان بھوپال ہے, یہ مولوی اسماعیل صاحب کے مدرسے کے لوگ ہیں, یہ ہندوستان کے لوگ ہیں. ہندوستان کی عزت آج بھی بہت ہے, یہ بتا دوں. میں کہیں جا رہا تھا, میرے پاسپورٹ کو نہیں دیکھا اس نے, تو مجھے یہ سمجھا کہ یہ پاکستانی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں پاسپورٹ اس نے دیکھ لیا, ارے آپ انڈین ہیں. میں کہا نام, ارے ہندوستانی. تو کہا آئیے آئیے آئیے, ویلکم ویلکم. یہ بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں. تو ہماری عزت ہے, ہمارے ملک کی عزت ہے, مسلمانوں کی بھی عزت ہے, ملک کے رہنے والوں کی بھی عزت ہے. اس عزت کو ہم سب کو برقرار رکھنا ہے اور اس میں ترقی کرنا ہے. ترقی ہوگی علم کے ساتھ, ترقی ہوگی میٹھی زبان کے ساتھ, ترقی ہوگی اخلاق کے ساتھ. یہ پیدا کر لیجئے اور علم کو بڑھانے کی کوشش کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گھر سے چین جانا پڑے. آپ بتائیے چین میں کون سا علم ہوگا اس زمانے میں؟ ہاں, سوچنے کی بات ہے. ہم تو محلے کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں, ہم مدرسے کو جانے کو تیار نہیں, ہم اسکول میں جانے کو تیار نہیں. طے کریے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری بھوکے رہیں گے, سوکھی روٹی کھائیں گے, پتلا شوروا کھائیں گے, مائیں بہنیں قربانیاں دیں گی اور اپنے بچوں کو ہونے والوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. آج تو دینی تعلیم کا ایسا بہترین نظام ہندوستان کے اندر ہے کہ مفت کے بڑے بڑے ادارے پورے ملک میں جال پھیلا ہوا. اور ماڈل ایجوکیشن بھی لینا ہو تو سرکار کی طرف سے اور دوسرے طریقوں سے اسکالرشپ کے بہت سارے طریقے موجود ہیں, آپ حاصل کیجئے. بزرگوں کے لیے بھی آج یونیورسٹیاں اوپن بنی ہوئی ہیں. آپ کے بھوپال شہر میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں شاید ملک میں کہیں ہو. راجہ بھوج اوپن یونیورسٹی میں آپ ہر سبجیکٹ کا امتحان دے سکتے ہیں. آپ برکت اللہ یونیورسٹی میں معلوم ہے آپ کو عربی ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ہندو بھائی بہن اس عربی ڈپارٹمنٹ میں جا کے قرآن اور تفسیر اور حدیث کا سبق لے رہے ہیں. آپ نہیں لیتے, آپ سبجیکٹ حاصل نہیں کرتے. سمجھ لیجئے ماڈل یونیورسٹی میں قرآن پاک کے اعلیٰ سے اعلیٰ, اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں عربی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تو ساری تعلیمی سہولتیں ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. بس اتنی بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو دائی بنائے, دین کا دائی بنائے. جس جگہ پر بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم خیر امت کی نمونہ پیش کریں, لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق پیش کریں, بہترین معاملات پیش کریں اور ہم اسلاف کا نمونہ بنے. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ باقی عبادتیں بھی آپ لوگوں کو کرنی ہے, نوافل بھی پڑھنی ہے, فجر کی نماز بھی باجماعت ہم سب پڑھیں, اللہ کرے, اور رمضان شریف کی تیاری کریں. اور جو تبدیلیاں آنی چاہیے وہ تبدیلیوں کی شروعات آج سے کریں. اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے مدرسے میں
बुजुर्गों की तालीम का निज़ाम होगा और जहाँ और कहीं भी ज़रूरत होगी उस पर इंशाअल्लाह अमल करने का ये तमाम हजरात कोशिश करेंगे। उसमें हमारा और हमारी जमीयत उलमा, हाँ मैं बता दिया, तंजीम की भी बहुत अहमियत है। तंजीम को मजबूत बनाइए। मेरा और मौलाना इस्माइल साहब का जमीयत उलमा है, हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब से ताल्लुक़ है और हम समाजी, फलाही, दीनी, अखलाकी और मिल्लत के मसाइल, मुकदमात सब में लड़ रहे हैं। तंजीम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तंजीम में जुड़िए, तंजीम को मजबूत बनाइए और तंजीम में रहकर काम करिए। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, आप सबका शुक्रिया। यहाँ पुलिस वाले भी बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया। उनकी फैमिली ने उनको देर तक बिठा के रखा, उनका भी शुक्रिया। माए बहनों का भी शुक्रिया, बच्चों का भी शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे शहर के मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती रईस साहब, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए रईसुल मुफ्ती भी हैं। हाँ, हम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम नामी मशहूर है माशाअल्लाह, और मध्य प्रदेश में तो है ही। और हमारे सभी बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, माओ बहनों और हमारे हजरत मौलाना इस्माइल साहब के मदरसे के सब तलबा, आज शब बरात भी है और मदरसे का सालाना जलसा भी। तो हम तो बच्चों को सुनने के लिए आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तलबा ने अच्छी तैयारी के साथ वाज, नज़म, नाते ये सब पेश की। और हमारे बीच में मौलाना वलीउल्लाह साहब भी हैं, वो तो बड़े शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक नाते पाक की शायरी में बड़ा नाम है, उनकी नज़में भी सुनी। और लोग भी और सुनना चाहते हैं। देखें, मुफ्ती साहब ने काफी नसीहत आमेज बातें फरमा दी। बातें बहुत लंबी की जाए या थोड़ी की जाए, लेकिन अमल अगर कर लिया जाए तो थोड़ी बात भी हमारे लिए काफी होती है। मुसलमानों के लिए कुरान पाक में एक खास बात है, एक नुस्खा है। वो नुस्खा ये है कि आपके लिए जो इज्जत होती है ना, वो अल्लाह के लिए इज्जत है। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। लेकिन आपको और हमें वो इज्जत मिल सकती है तब इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफअहु। इस नुस्खे को समझ लीजिए। नुस्खा कुरान पाक में बताया गया है कि आपके लिए दो शर्तें हैं। एक है मीठी जुबान और दूसरी है अच्छे अमल। ये लाजिम व मलज़ूम है कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो मीठी जुबान होना चाहिए और साथ में नेक काम होना चाहिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोताही जो है वो ये है कि हम काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन जुबान में जरा हम बहक जाते हैं, हमारी जुबान मीठी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि जुबान भी मीठी होनी चाहिए, काम भी अच्छे होने चाहिए। अगर काम अच्छे हैं और जुबान अच्छी नहीं है तब भी इज्जत नहीं मिलेगी, और जुबान खाली मीठी है और काम अच्छे नहीं है तब भी नहीं मिलेगी। मैं जुबान के मामले में ठीक नहीं है, अमाल हमारे बहुत अच्छे हैं,
عام طور پر آج تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کرتی ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے صرف، ہر مسلمان کا کام دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ کنتم خیر امت کہا گیا ہے، آپ خیر امت ہے، آپ کا کام ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، آپ کا کام ہے برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کی ترغیب دلاؤ۔ آپ بتاؤ جو قوم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بھلائی کے لیے لوگوں کو کہے گی، تو کیا اس قوم کے اندر برائی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لگائی گئی تھی کہ ہم ہر قدم پر دین کی دعوت دیں گے۔ تو ایک تو ہے، ایک رسمی بن گئی ہے تبلیغی جماعت میں ہم گئے، ٹھیک ہے وہ ایک بڑا کام ہے، لیکن میں اس سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شخص کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تبلیغ کے کام کو انجام دے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر آقا ہے تو ملازمین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا، ملازم ہے تو آقا کے ساتھ جس کے یہاں کام کرتا ہے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا، اگر اس کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک